تو مولانا نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی، میں اسی سلسلے میں گفتگو کروں گا یہاں پہ۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز اختصاص۔ اخلاص اور اختصاص یہ دو چیزیں دنیا میں بہت ہی اہم ہیں۔ اخلاص کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاص کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے، چاہے وہ تعلیم ہو یا تدریس ہو، استاد پڑھا رہا ہو، ہم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، یا کوئی بھی کام کیا جائے دنیا میں، یہاں تک کہ ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس میں بھی ہماری نیت اچھی ہو تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اگر جانوروں کی طرح ہم کھائیں اور ہماری نیت اچھی نہ ہو تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسلام بہت وسیع دین ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ثواب رکھا ہے، یہاں تک کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے محبت سے تو اس پر بھی ثواب۔ اس سے زیادہ وسعت رکھنے والا دین دنیا میں نہ کبھی آیا اور نہ اس زمانے میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام میں اخلاص رکھنا چاہیے، خاص کر کے چونکہ ہمارا تعلق دینی تعلیم سے ہے، تو اس میں اخلاص کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، لیکن جب تک اخلاص نہیں ہوگا تو ہمارے علم میں نور نہیں ہوگا، جب تک نور نہیں ہوگا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ چراغ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر چراغ رکھا ہوا ہے اس میں روشنی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا علم ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارے علم میں کوئی روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ ہمارے علم میں روشنی ہونے کے لیے جس طرح چراغ میں تیل ڈال کر اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے، اسی طرح اخلاص کی صفت ہے۔ جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہم کو اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اس مدرسے میں کیوں آئے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، اس نیت کو ٹٹولنا ضروری ہے۔ تو اس میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر یہاں پر آئے ہیں، اور جب تک یہاں پر رہیں گے، علم حاصل کریں گے، بلکہ جب تک دنیا میں رہیں گے تو ہم جو بھی کام کریں گے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ریا نہیں آئے گا، ہمارے اندر ریا اور دکھاوا نہیں آئے گا جب اخلاص ہوگا۔ ہم جتنا بھی زیادہ کام کریں ہمارے اندر تواضع رہے گا، خاکساری رہے گی۔ جیسے ہمارے حضرت کو آپ لوگ تو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ جو تواضع کی صفت ہے اور ریا سے دوری کی صفت ہے، یہ صفات اخلاص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تمام صفات میں سب سے اہم صفت جو ہے وہ اخلاص کی وجہ سے تمام اچھی صفات آ جاتی ہے۔ تو یہ اخلاص سے متعلق چند باتیں ہو گئی۔ اب اختصاص، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ زمانہ اختصاص کا زمانہ ہے۔ جب تک ہم میں کوئی اختصاص نہیں ہوگا معاشرہ ہم کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، آپ کے اندر اسپیشلائزیشن نہیں ہوگا، اختصاص نہیں ہوگا، کسی فن میں مہارت نہیں ہوگی تو آپ کو معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ اور مولانا نے اس وقت کہا تھا کہ جب آپ میدان عمل میں اتریں گے تو آپ کے ساتھ معاشرے والے اسی طرح کا معاملہ کریں گے جس طرح فٹ بال کھلاڑی بال کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی مثال دے کر مولانا نے سمجھایا تھا ہم لوگوں کو کہ اختصاص اس زمانے کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، بلکہ ہر زمانے کی ضرورت رہی ہے، لیکن چونکہ یہ زمانہ اختصاص کا زمانہ ہے۔ آپ لوگ اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز رہتے ہیں اس زمانے میں، MBBS ڈاکٹر کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہتی، اگرچہ کہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس علاج کراتے ہیں، وہ گھر کا ڈاکٹر کہلاتا ہے کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں ہو گئی تو اس کے پاس شروع میں جاتے ہیں، دکھاتے ہیں، پھر وہ بھی جو اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس بھیجتا ہے۔ یہاں تک اسپیشلائزیشن طب کے میدان میں آیا ہے کہ ناک کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں، ناک کے بانسے کا الگ، ناک کے جو سوراخ ہے اس کا الگ،
پھر ناک کی جو ہڈی ہے اس کا الگ، یہاں تک اختصاص پیدا ہو گیا ہے اس زمانے میں۔ اس وجہ سے اس زمانے میں ہمارے اندر جب تک اختصاص نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہماری زندگی تو گزر جائے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے مومنین سے کہ وہ اپنے میدان میں ماہر ہو، پختہ ہو۔ الاتقان حدیث میں بھی آتا ہے ان یتقن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے، اذا عمل عاملا ان یتقن، حدیث کے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ان یتقن کا لفظ ہے کہ وہ پختہ کام کرے، جو بھی کام کرے۔ یہ صرف تعلیم کے تعلق سے، علم کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ اپنے فن میں ماہر ہو، چاہے جو بھی فن ہو، جو درزی ہے یا جو کسی بھی فن سے منسلک ہے، صنعت سے منسلک ہے، پروڈکشن سے منسلک ہے، تو اس میں بھی اتقان کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ اسلام کوئی بھی غیر معیاری چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں کوالٹی اور معیار کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، اتقان والی جو حدیث ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اتقان کا دوسرا مطلب ہے اختصاص، اسپیشلائزیشن۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے کہوں گا جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کسی فن میں اختصاص کو اپنائیں۔ اب اختصاص کیسے کریں، اس کے لیے الگ ہی محاضرہ ہوتا ہے، اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، کبھی دوبارہ آئیں گے تو پہلے سے انشاءاللہ آپ سے وقت لے کر 1.5-2 گھنٹہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اسپیشلائزیشن کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اسپیشلائزیشن یا اختصاص کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ میں صرف 2-3 منٹ میں آپ کو چند کیا کہہ سکتے ہیں، چند اشارے دے دوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے، مجھے کس فن میں اختصاص کرنا ہے، یہ سوال ہم لوگوں کے دلوں میں آئے گا، دماغ میں آئے گا نا۔ میں کس میں اختصاص کروں؟ میں فقہ بھی پڑھ رہا ہوں، حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، تجوید بھی پڑھ رہا ہوں، فلاں چیز بھی پڑھ رہا ہوں، اور بہت سے موضوعات پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے اختصاص کس میں کرنا ہے؟ اس کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 2 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کس سبجیکٹ میں، موضوع میں دلچسپی زیادہ ہے۔ کیا دیکھنا ہے؟ مجھے کس سبجیکٹ میں دلچسپی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو فقہ سے زیادہ دلچسپی رہتی ہے، ایک آدمی کو ادب سے زیادہ دلچسپی رہتی ہے، ایک آدمی کو حدیث سے، تفسیر سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت مختلف رکھی ہے۔ ایک ہی اگر طبیعت رکھتا تو اس دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا نا۔ تو ہر ایک کو ایک ہی چیز پسند رہتی تو وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہوتی، دوسری چیزیں بکتی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے انسانوں کے لیے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہے۔ کوئی کسی فن کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی دوسرے فن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مجھے کس فن میں دلچسپی ہے۔ ہر فن کو تو ہم کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن مجھے کس فن میں دلچسپی ہے، پہلے آپ اپنے طور پر متعین کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں نا، آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، یہی بات ہے نا۔ انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے کس موضوع میں دلچسپی ہے۔ اور بات آگے بڑھانے سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ کام آپ آج ہی کریں گے۔ اگر آج کے بجائے کل کریں گے تو سمجھ لیجئے وہ ختم ہو گیا۔ آج کا کام کل پر نہیں ٹالا جاتا، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ آج کا کام آج کیا جائے، آج کا کام کل پر نہ ٹالا جائے۔ اس لیے میں اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آج ہی رات میں آپ کو طے کرنا ہے، ایسے ہی طے کرنا نہیں ہے بلکہ سوچنا ہے۔ پہلے آپ سوچیں گے کہ میں تفسیر پڑھتا ہوں، کیا مجھے اس میں دلچسپی ہے؟ 50% دلچسپی ہے، 70% دلچسپی ہے۔ حدیث پڑھتا ہوں، فلاں موضوع میں پڑھتا ہوں، تو مجھے کتنا فیصد اس میں دلچسپی ہے؟ دلچسپی دیکھنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ آئندہ جب آنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صرف اپنی ہی بات پر اکتفا نہیں کرنا ہے۔ آپ کے جو خاص استاذ ہیں، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، یا کوئی بھی استاذ ہیں، آپ نے طے کیا کہ مجھے حدیث میں زیادہ دلچسپی ہے، مجھے دلچسپی کس میں لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے؟ حدیث میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ اپنے
جو ख़ास उस्ताद हैं, हर एक के अपने ख़ास उस्ताद होते हैं, पसंदीदा उस्ताद होते हैं, तो उस उस्ताद के पास जाकर आप मशवरा करेंगे। आज तय करेंगे रात में और कल मशवरा करेंगे और उस्ताद से कहेंगे कि मैं फ़लाँ फ़न में इख्तिसास करना चाहता हूँ, स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद आपसे सवालात करेंगे उस्ताद कुछ। आपके उस्ताद माशाअल्लाह बहुत पुराने कदीम असातिज़ा हैं, और उस्ताद जितना कदीम होता है उसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके इल्म में ख़ुद इजाफ़ा होता रहता है, क्योंकि बच्चे सवालात करते हैं। बच्चों के सवालात के बाद उस्ताद का ज़हन चलने लगता है। अगर कोई जवाब मालूम नहीं है तो फिर मुताला करता है वो, और मुताले के बाद पहले दिन सवाल का जवाब थोड़ा सा दे देगा, फिर दूसरे दिन आएगा अपने मुताले को वसी मुताले के साथ और उस सवाल का जवाब और ज़्यादा आपके सामने पेश करेगा। तो इससे जो जितना उस्ताद कदीम होगा उतना ही उस्ताद इल्म वाला होता है और तजुर्बे वाला होता है। और जो नए असातिज़ा भी होते हैं उनका अपना कदीम तजुर्बा भी रहता है, और वो भी अपने तालीमी ज़माने से गुज़रे हुए होते हैं, कई साल पढ़ाए हुए होते हैं, दुनिया में बहुत सी जगहों पर घूमे हुए होते हैं, अपने माशरे को देखे हुए होते हैं। तो उनकी नज़र में तजुर्बात रहते हैं। क्या रहते हैं? तजुर्बात रहते हैं, और वो समझते हैं कि इस ज़माने में किस फ़न की ज़्यादा अहमियत है। तो आपकी दिलचस्पी और उस्ताद के तजुर्बात की रोशनी में जो अहमियत है, उस्ताद आपसे चंद सवालात करेगा, आपको इस फ़न से क्यों दिलचस्पी है, आप क्यों इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, आप जवाबात देंगे। वो पूछेंगे उस्ताद कि दूसरे फ़न में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों नहीं है। तो इस तरह के सवालात करके आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो उसके बाद जब काउंसलिंग होगी फिर आप और उस्ताद मिलकर दोनों तय करेंगे। उस्ताद आपके ऊपर अपनी राय कभी नहीं थोपेगा, बल्कि आपकी राय को ही ज़्यादा पसंद करेगा और उसी की तरगीब देगा, और बस ऐसे सवालात करेगा कि आपकी दिलचस्पी का मैदान बदल भी सकता है, लेकिन अपनी तरफ से वो आप पर थोपेगा नहीं कोई राय, बल्कि आपकी दिलचस्पी बदल सकती है। आपको लगता है कभी कभार कि मुझे इस फ़न में दिलचस्पी है, हकीकतन उससे ज़्यादा दिलचस्पी दूसरे फ़न में रहती है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहता। जब उस्ताद के साथ मशवरा करेंगे और उस्ताद के साथ 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4-5 मरतबा मुलाकातें करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि मुझे किस फ़न में स्पेशलाइजेशन करना है, किस फ़न का माहिर बनना है। तो इसके बाद जब आप तय करेंगे तो उसको हासिल करने के लिए बहुत सी शर्तें हैं। उन शर्तों को मैं आपके सामने सिर्फ गिनाऊंगा। पहली शर्त यह है कि पुख्ता इरादा हो। क्या हो? पुख्ता इरादा हो। जब तक पुख्ता इरादा नहीं है उस वक्त तक आदमी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप पुख्ता इरादा करें तो अल्लाह पर भरोसा करें। तो इसका मतलब यह है कि आप कोशिश शुरू करें। आज तक जो आप सरसरी पढ़ रहे थे उस फ़न को, तो उस फ़न में गहराई हासिल करने की कोशिश करें। जो दर्जे की किताब है उसको छोड़कर उस फ़न की दूसरी, जो आप सानविया खामिसा में, सानविया राबिया में, आपके एतबार से जो किताबें हैं, माशाल्लाह यहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत अजीम लाइब्रेरी है जैसे मौलाना ने बताया, और आपको दूसरी लाइब्रेरियाँ भी यहाँ पर मैसर है, आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो उस फ़न की किताबों को आहिस्ता आहिस्ता छोटी किताब से शुरू करें, फिर उस फ़न की बड़ी से बड़ी किताबों को पढ़ें। क्यों? इसलिए कि मदरसे में जो किताबें पढ़ाई जाती है वो चंद किताबें हैं। जैसे बुखारी तक पढ़ाया जाता है, मुस्लिम तक पढ़ाया जाता है, लेकिन मुस्लिम की जो शुरुआत हैं, जब आप नदवे जाएंगे मुस्लिम पढ़ रहे होंगे या यहाँ पे मिशकात पढ़ रहे होंगे, तो मिशकात की आप एक शरह न पढ़े। जो हदीस में तखस्सुस करना चाहता है उसके लिए वो मिशकात की एक शरह न पढ़े, कम से कम उसके सामने मिशकात की 5 शुरुआत हो, तो उस वक्त इख्तिसास की आपकी इब्तिदा होगी। इसी तरह अगर कोई तफसीर पढ़ना चाहता है, तफसीर में इख्तिसास करना चाहता है, तो दूसरे तलबा एक एक तफसीर का मुताला करते हैं, लेकिन जिसने तय किया है कि मुझे तफसीर में इख्तिसास करना है उसके सामने कम से कम 5 तफसीरें हो। तो इससे इख्तिसास पैदा हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप उस फ़न के माहिर हो जाएंगे। इसी तरह अदब के सिलसिले में, इसी तरह फ़िक़्ह के सिलसिले में, इस तरह दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, पहली चीज़ पुख्ता इरादा, दूसरी चीज़ कोशिश, जिद्दोजहद और
زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اسی میں لگانے کی کوشش کرنا جس میں آپ اختصاص کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ اب آپ کے اندر اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا، اختصاص بھی آ جائے گا۔ جب اخلاص ہوگا اور آپ کے اندر اختصاص آئے گا تو آپ تکبر سے بھی دور رہیں گے۔ کبھی بھی تکبر سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ جو علم تکبر کے ساتھ ہوتا ہے وہ ابلیسی علم ہے۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس کو معطوب کیا گیا اور مردود کہا گیا، مغضوب کہا گیا، تو یہ علم کے ساتھ تکبر کی وجہ سے۔ حالانکہ ابلیس بھی بہت بڑا زبردست عالم تھا، عبادت گزار تھا۔ اگر علم کے ساتھ تکبر آتا ہے تو وہ ابلیس، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں ذلیل کرتا ہے، اسی دنیا میں ذلیل کرتا ہے جس کے علم کے ساتھ تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے سب سے پہلے فائدہ ہوگا، اور آپ لوگوں کو بھی مستقبل کی زندگی میں ضرور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اور حضرت سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ حضرت کے سامنے گفتگو کی ہم نے جسارت کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور کسی نہ کسی فن میں اختصاص بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔